اور آگاہی پروگرام کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سینئر قانوندان حافظ آباد سابق صدر حافظ آباد بار ایسوسیشن محمد شعیب بٹی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں آپ سے میرا پہلا سوال ہے، بٹی صاحب میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ جو ویلڈ میرج ہوتی ہے اس کی سپریشن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں MM نیوز کا بے انتہا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا، چونکہ بطور پاکستانی شہری ہم تمام لوگوں کو ہی آئین اور قانون سے آگاہی ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں جو MM نیوز نے انیشیٹو لیا ہے اور یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے، میں اس پہ ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، جس سے عوام کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک کا آئین اور ہمارے ملک کا قانون کیا ہے اور اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں لوگوں کو۔ اب اس سلسلے میں چونکہ طارق صاحب جناب کا جو پہلا سوال ہے، اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ چونکہ قانونی طور پر کوئی بھی میاں بیوی جو ان کی علیحدگی ہوتی ہے اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اس میں مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے مطابق سب سے پہلے تو کوئی بھی خامد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن اس طلاق دینے کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے۔ بغیر کسی قانونی اور اخلاقی جواز کے وہ کسی بھی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ ایک تو اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر خامد طلاق دے دے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی بھی بیوی اپنے خامد سے طلاق دے دے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو ایک بندہ میں طلاق دے دیتا ہے اس کے مؤثر ہونے کا کس طرح، وہ مؤثر کس طرح ہو سکتی ہے؟ جی میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی بھی خامد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق نامہ کی ایک فوٹو کاپی جو ہے وہ اپنی متعلقہ یونین کونسل میں بھیجے گا، جہاں پر یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہی اس کا ثالثی کونسل کا بھی چیئرمین ہوتا ہے۔ تو ثالثی کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ نوٹس کرے گا اس کی بیوی کو، اور نوٹس کرنے کے بعد دونوں فریقین کو طلب کرے گا، اور اگر دونوں فریقین آپس میں راضی ہو جائیں تو وہ ڈائیورس واپس ہو سکتی ہے، اور اگر دونوں فریقین آپس میں راضی نہ ہوں تو 3 ماہ بعد وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ اگر مؤثر ہو جاتی ہے، مؤثر ہونے کے بعد کتنی دیر بعد وہ فریقین میں سے کوئی بھی شادی کرنا چاہے اس کے لیے کیا کوئی یونین کونسل سے کوئی چیز لینا پڑتی ہے؟ جی اس سلسلے میں چونکہ قانونی طور پر جو توجیحات پیش کی گئی ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرد یعنی کہ خامند اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، یا بیوی بذریعہ عدالت اگر ڈیزولیشن آف میرج کے دعوے کے تھرو اگر وہ طلاق لیتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 3 ماہ بعد وہ ایک طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ یہ کون جاری کرتا ہے مؤثر سرٹیفکیٹ؟ یہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہمیشہ یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے اور ثالثی کونسل کا جو سربراہ ہوتا ہے قانونی طور پر وہی اس کو جاری کرتا ہے، جس کے بعد دونوں جو اب سابقہ خامد اور سابقہ بیوی ہے وہ کسی دیگر جگہ پر اپنی شادی کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ جی سر، اچھا اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا پروسیجر جو مرد ایک اپنی زوجیت سے کسی کو الگ کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مرد اس کو نہیں ڈیورس دیتا تو اس کے پاس کیا ریمیڈی رہ جاتی ہے؟ عورت کس طرح اپنے آپ کو مرد سے جس کو وہ پسند نہیں کرتی وہ ریلیگیٹ کیا کرتی ہے؟ جی اس سلسلے میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خاتون اگر قانونی طور پر سمجھتی ہو یا اخلاقی طور پر کہ میں اپنے خامد کے ساتھ میرا نباہ ممکن نہیں ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مسلم فیملی آرڈیننس 1939 کا ایکٹ ہے، جس کے تحت وہ سیکشن 2 ہے، جس میں تمام وجوہات دی گئی ہیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر ڈیزولیشن آف میرج کی بات کر رہے ہیں۔ جی گراؤنڈس فار ڈیزولیشن آف میرج میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خاتون کسی بھی خامد سے
جو مدرجہ ذیل وجوہات یا گراؤنڈ کی بنیاد پر وہ طلاق لے سکتی ہے، اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا خامد 4 سال تک غائب رہے تو وہ اس سے ڈیورس لے سکتی ہے، اور اس کا قانونی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر وہ 4 سال تک وہ حاضر نہیں ہوتا، اگر وہ حاضر ہو جاتا تو پھر اس میں کیا کوئی اس کے کوئی ریمیڈی ہے کہ وہ واپس میاں بیوی بن سکتے ہیں؟ جی اس میں بھی قانونی طور پر جو قانون نے ریمیڈی اویل کی ہے خامد کو، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر 4 سال کے بعد عرصہ 6 ماہ کے دوران وہ خامد واپس آ جائے، اچھا، تو وہ جو طلاق اس کی لی ہوتی ہے خاتون نے اس گراؤنڈ کی بنیاد پر، وہ اگر 6 مہینے تک خامد واپس آ جائے اور وہ کورٹ سے رجوع کر لے تو وہ ڈیزولیشن آف میرج ختم تصور کی جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا اگر مینٹیننس ایک شوہر مینٹیننس نہیں دیتا اپنی عورت کو تو وہ بھی اپنا ڈیورس کا رائٹ رکھتی ہے اس میں؟ جی اس سلسلے میں جو قانونی طور پر سب سیکشن 2 ہے جو اس کی، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر 2 سال تک کوئی کسی بھی بیوی کو اس کا خاوند جو خرچہ نان و نفقہ نہ ادا کرے، تو اگر 2 سال تک وہ خرچہ نان و نفقہ ادا نہ کرے تو اس گراؤنڈ کی بنیاد پر وہ عدالت فیملی کورٹ میں ڈیزولیشن میرج کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے، اور اگر 2 سال تک وہ خرچہ اس کو ادا نہ کرے تو قانونی طور پر اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ جس طرح ہماری سوسائٹی میں لوگ آباد ہیں، کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں چلا جاتا ہے شخص اور اس کو پنشمنٹ ہو جاتی ہے، کیا اس کی جو وائف ہے وہ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے قانونی طور پر؟ جی اس سلسلے میں قانونی طور پر خاتون کو جو سہولت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سیکشن 3 کے مطابق ہے کہ اگر کسی بھی خامد کو سزا ہو جائے، اس میں سزا یہ ہوتی ہے کہ اگر 7 سال اس کو سزا ہو جائے یا 7 سال سے زیادہ سزا ہو جائے، تو جتنی دیر تک وہ سپریم کورٹ تک وہ سزا جو مکمل نہیں ہوتی، آپ کا مطلب ہے جب تک فائنل نہیں ہوتی تن اس وقت تک وہ اس کا وہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو؟ جی بالکل، اگر وہ اس کی سزا سپریم کورٹ تک فائنل ہو جائے تو اس کو اگر سزا 7 سال ہو یا 7 سال سے زیادہ ہو تو اس کی بیوی قانونی طور پر اس سے ڈائیورس لے سکتی ہے۔ اچھا پٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ایک ایسا مرد ہے وہ بغیر وجہ کے اپنی عورت کے ساتھ ازواجی تعلقات ختم کر دیتا ہے تو اس کی عورت کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ وہ کیا ڈیورس میں جا سکتی ہے؟ جی اس میں بھی قانونی طور پر جو قانون نے پرووائڈ کی ہے فیسلٹی اس بیوی کو، وہ یہ ہے کہ اگر 3 سال تک کوئی بھی خامد اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ رکھ سکے اور کوئی وجہ بھی نہ ہو، کوئی معقول وجہ بھی نہ ہو، تو قانونی طور پر خاتون کو رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس سے اپنا ڈیزولیشن آف میرج کا دعویٰ دائر کر کے وہ اس سے طلاق لے سکتی ہے۔ اچھا سر بٹی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے آپ ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ اگر ایک بندہ امپورٹنٹ ہے، اس میں ازواجی زندگی گزارنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، میڈیکلی سمجھ لے کے انفٹ ہے، تو عورت کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ کیا وہ ساری زندگی ایسے ہی گزارے گی اس کے ساتھ؟ جی اس سلسلے میں بھی چونکہ قانونی طور پہ بیوی کو ریمیڈی جو قانون نے دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا خاوند امپورٹنٹ ہے تو وہ اس سے ڈیورس لے سکتی ہے، لیکن اس میں ایک اور جو میڈیکل حوالے سے قانون نے اجازت دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قانونی طور پر عدالت اس کو خامد کو 1 سال کا وقت دے گی کہ میڈیکلی طور پر اگر 1 سال میں خامد اپنا اگر علاج سرٹیفائی کر لیتا ہے، سرٹیفکیشن عورت کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ علیحدگی سے بچ سکتے ہیں۔ جی اگر وہ اپنا علاج کروانے کے بعد جو وہ میڈیکلی طور پہ فٹ ہو جائے تو قانونی طور پر پھر وہ اس کو رائٹ خاتون کو نہیں رہتا کہ وہ اس سے ڈیورس لے۔ اچھا سر بٹی صاحب یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ جو بندہ انسین ہے، انساؤنڈ مائنڈ سمجھ لیں، جو بندہ جو مینٹلی فٹ ہی نہیں ہے، کیا عورت اس کے ساتھ پابند ہے رہنے کی؟ جی اس سلسلے میں بھی قانون نے بڑی جو واضح قانونی طور پر عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی خامد اس کا عرصہ 2 سال سے اس پاگل پن کے مرض میں مبتلا ہو یا پاگل ہو چکا ہو
تو اس کو اگر 2 سال کا عرصہ بیت گیا ہو تو وہ قانونی طور پر خاتون اس سے ڈیورس حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی وہ پیچیدہ قسم کی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس میں سے اس کے بچنے کے چانسز کم ہوں، تو اس میں بھی قانونی طور پر وہ جو بیوی ہے نا وہ اپنے مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے طلاق کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ اچھا بھٹی صاحب بہت اچھا رہا، یہ بتائیے گا کہ ایک نابالغہ ہے، اگر اس کے گارڈین یا اس کے والدین یا اس کی چھوٹی عمر میں شادی کر دیتے ہیں تو کیا وہ بلوغت کے بعد اس کے پاس کوئی ریمیڈی ہے کہ وہ اپنا سیپریشن اختیار کر لے؟ اگر وہ اس کو پسند نہیں ہے وہ جو اس کا شوہر ہے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو کیا اس کے پاس ریمیڈی ہے؟ جی، اس سلسلے میں چونکہ یہ جو ہمارا اسلامی قانون ہے اور جو ہمارا پاکستان میں جو قانون نافذ ہے، چونکہ ہمیشہ خاتون کو اس کی مرضی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے، اس سلسلے میں بھی قانونی طور پر یہ ہے کہ اگر کسی نابالغ بچی کی شادی اس کی اپنا ابتدائی عمر میں ہو جائے اور جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ اس شادی کے اگینسٹ دعویٰ طلاق کا دائر کر سکتی ہے، اور طلاق کا دعویٰ اس کا ڈگری ہو جاتا ہے اگر وہ اس کی شادی جو نابالغی میں ہو جائے، تو جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ جی سر، اچھا یہ سر بتائیے گا کہ ایک ظالم شخص ہے وہ اپنی بیوی پہ بلا وجہ تشدد کرتا ہے، تو پھر کیا وہ اس تشدد کی بنیاد پہ اپنے خاوند سے سپریشن اختیار کر سکتی ہے؟ جی بالکل، قانونی طور پہ کیونکہ خاتون کو جو اپنا سہولت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اس کا خاوند بغیر کسی معقول وجہ کے اس کے اوپر کچھ تشدد کرتا ہے تو وہ اس تشدد کے اگینسٹ اور اس وائلیشن سے بچنے کے لیے وہ طلاق کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے، اور عدالت جناب بذریعہ شہادت یہ دیکھے گی کہ اگر اس کا خاوند اس پر تشدد کسی بغیر وجہ کے کر رہا ہے یا اس کو کے ساتھ کوئی پرابلم کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ طلاق کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے اور طلاق کا دعویٰ دے گی۔ اچھا سر، بہت اچھا بیان کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک مذہب سے کسی کو روکنا، اس کی وہ اپنی عبادت کرتی ہے، وہ روزے رکھتی ہے، جو بھی اس کا مذہب ہے، وہ ایک اپنی ہسبینڈ اس کو منع کر سکتا ہے؟ جی، اس سلسلے میں بڑا قانونی طور پہ واضح ہے کہ جب بھی کوئی بیوی اس کی مذہبی حوالے سے اگر وہ اپنی کسی مذہبی معاملات میں مصروف ہو اور مذہبی معاملات میں وہ مگن رہتی ہو، تو اگر کوئی بھی خاوند اس کو اس کے مذہبی معاملات یا مذہبی مناسکات جو ہوتے ہیں، مناسک اگر اس کے مذہبی ہیں، اس میں اگر کوئی روکنا چاہتا ہے یا کوئی روک رہا ہے یا بغیر کسی وجہ سے اس کو سٹاپ کر رہا ہے تو قانونی طور پہ وہ خاتون اپنے خاوند سے یا اپنے مرد سے طلاق لے سکتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ امورلٹی، اگر عورت کو مرد کسی بھی امورل لائف کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس کی پس پشت کوئی بھی ہو، اس کی معاشی ہو، کوئی بھی ظالمانہ اس طرح کا ان کا سٹیپ ہو، کیا عورت اس گراؤنڈ پہ کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے غلط کاموں کے لیے کہتا ہے، تو اس پہ بھی وہ ڈیورس لے سکتی ہے؟ جی بالکل، قانونی طور پہ خاتون کو یہ پرووائڈ کیا گیا ہے قانون میں یہ کہ اگر کوئی بھی اس کا خاوند جو ظالم قسم کا خاوند ہو، اچھے کردار کا مالک نہ ہو، اور اس کو وہ امورلٹی کی طرف لے جانا چاہے یا اس کو یہ پابند کرے کہ آپ اس طرح کے غلط کام میں اپنا لگ جاؤ، تو ڈیفینیٹلی وہ اس بنیاد پہ قانونی طور پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے اور طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ سر ماشاءاللہ بہت اچھا بتا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنا بیڈ ریپوٹیشن والی عورتوں سے اس کے تعلقات ہیں، کیا وہ اس گراؤنڈ پہ بھی ڈیورس لے سکتی ہے؟ جی، جس طرح کہ پہلے میں نے اپنا جناب کو کچھ ریزنز اور اس کی بتائی ہیں، اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب کسی خاتون کو، کسی بیوی کو پتہ چلے کہ میرا جو خامد ہے اس کے تعلقات غلط اور جو اچھے کردار والی عورتوں کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ اس سلسلے میں اگر اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس تعلق کی بنیاد پر بھی ڈیورس لے سکتی ہے کہ اس کے خامد نے
کسی بھی غلط قسم کی عورت کے ساتھ تعلقات کیوں رکھے ہیں وہ طلاق لے سکتی ہے۔ جی سر، اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ اپنا جو ایک عورت ہے اس کی کوئی پراپرٹی ہے، اس کو پراپرٹی کو وہ چھیننا چاہتا ہے یا اس کو اس کی پراپرٹی کو کوئی لیگل وے اختیار کرنے سے وہ روکتا ہے، تو کیا عورت اس پہ بھی اپنا ڈیورس لے سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل، چونکہ قانونی طور پہ عورت کو یہ اختیار دیا ہے قانون نے کہ اگر اس کی کوئی پراپرٹی ہے، اس کی ملکیتی ہے، اس کے زیر قبضہ ہے اور اس میں اگر اس کا خامند کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے یا اس کے کسی بھی قانونی معاملے میں جو قانونی طور پر وہ کر سکتی ہے، اگر اس میں اس کا خامند کسی بھی حوالے سے کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے تو وہ اس رکاوٹ ڈالنے کی بنیاد پر یا اس کی جائیداد اس کی مرضی کے بغیر فروخت کرنے کی بنیاد پر بھی عدالتیں فیملی کورٹ میں طلاق کا دعویٰ دائر کر سکتی ہیں۔ جی سر، بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کیا ایک عورت جو ہے وہ اس گراؤنڈ پہ ڈیورس لے سکتی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا؟ جی میرے خیال میں یہ جو آپ نے ظفر صاحب بات کی ہے یہ بہت اچھی بات ہے، چونکہ قانونی طور پر ہمیشہ جو بڑے وسیع اختیارات دیے گئے ہیں اس سلسلے میں پاکستانی معاشرے میں عورت کو کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا کردار اس کے خامند کا ہو تو ڈیفینیٹلی وہ اس بنیاد پہ بھی طلاق لے۔ اس کے علاوہ کوئی گراؤنڈز ہے کہ جس پہ بھی وہ عورت جو ہے وہ اپنا ڈیورس کا حق محفوظ رکھتی ہے؟ جی اس کے علاوہ بھی چونکہ اس کے خامند کا اس کے ساتھ چونکہ نباہ نہ ہو رہا ہو، وہ اس کے ساتھ ظلم تشدد کر رہا ہو تو وہ اس سے ڈیورس لے سکتی ہے، یا اس کے ساتھ اس کا بطور میاں بیوی گزارا نہ ہو سکتا ہو تو ڈیفینیٹلی قانونی طور پہ اس کو خلا کا رائٹ بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ بطور خلا بھی ڈیورس لے سکتی ہے اپنے خامد سے۔ جی بھٹی صاحب، اچھا اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنا فیملی کورٹ سے ڈیورس لے لیتی ہے تو اس کیا وہ پھر کیا پروسیجر ہوتا ہے، کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا بالکل اپنا یونین کونسل سے جیسے آپ وہ میل کا بتا رہے تھے، کیا اسی طرح کا یہ پروسیجر ہے کوئی اور الگ پروسیجر ہے ان کے؟ جی اس سلسلے میں چونکہ قانونی طور پر جو پروسیجر قانون نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر قانونی طور پر خاتون بذریعہ عدالت وہ ڈگری لیتی ہے ڈیورس کی تو اس کا بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ڈیورس کی ڈگری لینے کے بعد اس کی ایک کاپی اس نے متعلقہ یونین کونسل میں دینی ہوتی ہے، جہاں پہ یونین کونسل کا چیئرمین جو ہوتا ہے وہ ثالثی کونسل کا چیئرمین بھی ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے سے ہی نوٹس کرتا ہے اس کے خامند کو، اس کا خامند آ جاتا ہے اگر تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 2 دفعہ نوٹس کرنے کے بعد اخبار اشتہار دیا جاتا ہے، اگر تو وہ آ جائے تو پھر ان دونوں فریقین کو بٹھایا جاتا ہے کہ مائٹ پاسالت کی کوشش کی جاتی ہے، اور مسالت کی کوشش اگر ان کی کامیاب ہو جائے تو وہ ڈیورس واپس ہو جاتی ہے، اور اگر مسالت کی کوشش کامیاب نہ ہو سکے ان میں تو وہ طلاق جو ہے نا وہ مؤثر ہو جاتی ہے، اور 3 مہینے بعد اس کو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، جس کے بعد وہ خاتون کسی اور جگہ شادی کرنے کی قانونی طور پر اہل ہوتی ہے۔ جی معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہمارا مقصد تھا کہ لوگوں کو قانون سے آگاہ کیا جائے۔ اس پروگرام کی نسبت سے خاص طور پر اسٹوڈنٹ جو لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو بکلا حضرات ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔